أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل متاع الدنيا قليل سبحان اللہ. صدق الله مولانا العلی العظیم. باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ آپ کو درود شریف پڑھایا جا رہا ہے اور آپ کو نہیں پتہ کہ پڑھنا کیا ہے، بلکہ 5 سال ہو چکے ہیں. ہر سال آپ کو مبلغین بار بار یہ درود شریف پڑھاتے رہتے ہیں اور اب تک تو آپ کو مکمل طور پر ٹرین ہو جانا چاہیے تھا. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیک وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما. میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما. ان برکت والے مہینوں کا، ان کے بڑے دنوں اور بڑی راتوں کا ہمیں صحیح طور پر احترام کرنے، ان کا حق ادا کرنے اور خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے. اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے. اور کسی نے بہت خوب کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیار دیوانوں، میرے کریم کا بے پناہ کرم اور احسان
کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر سے اپنے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع اور توفیق عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں کہ 2020 کے بعد سے لے کر اب تک صرف ہمارے ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات اب ویسے نہیں رہ گئے جیسے کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ مارچ 22 2020 کو جنتا کرفیو لگا اور اس کے بعد 24 مارچ 2020 کو لاک ڈاؤن لگا، اور آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں وہ حالات تھے ہمارے ملک کے یا پوری دنیا کے جو ہم نے اور آپ نے اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کے گاؤں دیہات میں تو ممکن ہے کہ مسجدیں کھلی رہی ہوں، آپ اطمینان سے اس میں آتے جاتے بھی رہے ہوں، آپ نے جمعہ بھی پڑھا ہو، تراویح بھی پڑھی ہو، شب معراج، شب برات و شب قدر بھی منایا ہو، لیکن بڑے بڑے شہروں کا حال یہ تھا کہ محلے کی مسجد پر بھی پہرے تھے، وہاں بھی پولیس والے بیٹھے تھے، اور نمازیوں کو نماز جمعہ کی اجازت نہیں، تراویح کی اجازت نہیں، عید بقرعید کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ بامبے جیسے شہروں میں نماز پنجگانہ کے لیے مسجد کے بغل میں رہنے والا بھی مسجد میں نہیں جا سکتا تھا، سوائے 5-6 آدمی کے زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس وقت اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے شاید پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ پر بھی پابندی تھی، حضور کی مسجد نبوی شریف پر بھی پابندی تھی۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ مکہ معظمہ، وہ حرم پاک کی زمین جس کے بارے میں یہ مشہور ہے، the city never sleeps، یہ وہ شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ آپ جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا، جنہوں نے حج کیا ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ وہاں رات کے 2 بجے بھی اتنا ہی اجالا ہوتا ہے جتنا کہ دوپہر کے 2 بجے ہوتا ہے۔ اگر مکہ معظمہ کی سرزمین پر، حرم شریف کی سرزمین پر، اگر خانہ کعبہ کے ارد گرد میں رات کے 12 بجے کسی کی سوئی گر جائے تو اتنی روشنی ہوتی ہے کہ بآسانی وہ اسے تلاش کر سکتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، وہ خانہ کعبہ جس کا طواف کبھی رکتا نہیں ہے، ابھی 2000 آدمی طواف کر رہے تھے، ان کا طواف مکمل نہیں ہوا کہ 500 لوگوں کا قافلہ اور آ گیا، 50 لوگ وہاں سے آتے ہیں، 70 لوگ یہاں سے آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے رہتے ہیں، اور طواف کا سلسلہ دن رات جاری رہتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کبھی ہم نے سوچا تھا اس کے طواف پر پابندی ہوگی، اس کی زیارت پر پابندی ہوگی، مسجد حرام میں جانے آنے پر پابندی ہوگی، حضور کی مسجد نبوی شریف میں جانے آنے پر پابندی ہوگی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک ایسا دشمن جو ان دیکھا ہے، ان چھوا ہے، جسے آپ محسوس نہیں کر سکتے، جسے دنیا کورونا وائرس کہتی، اس کورونا وائرس نے دنیا کے بڑے بڑے طاقتوروں کو بھی ان کی اوقات یاد دلا دیا ہے۔ وہ جو سپر پاور تھے، وہ جنہوں نے افغانستان پر بمباریاں کی، جنہوں نے سیریا اور لیبیا کو تباہ برباد کیا، وہ جنہوں نے غازہ اور برما میں تباہ کاریاں کی، اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جو موجودہ دور کے فرعون بنے بیٹھے تھے، موجودہ دور کے شداد و نمرود بنے بیٹھے تھے، وہ جو اپنی طاقت کے بلبوتے انسانوں کا سر کچلنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، جنہوں نے بڑے بڑے ملک ہونے کے ملک اور ملک کی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہوں نے غریب ملکوں پر بمباریاں کی، انہوں نے
مسلمانوں کے ساتھ میرے پیارے آقا کے پیروانوں وہ ظلم ستم کھیلا ہے، وہ ظلم ستم کا کھیل کھیلا ہے جس کے ہم اور آپ گواہ ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ان کو بھی پتا چل گیا حقیقت میں ان کی اوقات کیا ہے۔ اپنے آپ کو جو سپر پاور بنے بیٹھے تھے، اللہ رب العزت نے بتا دیا تم کتنے بھی پاورفل کیوں نہ بن جاؤ، اللہ کی طاقت کے سامنے تم سپر پاور ہو۔ اس کائنات میں سب سے طاقتور اگر ہے کوئی تو وہ صرف میرے رب کی ذات۔ سبحان اللہ بے شک۔ میرے رب سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس وائرس کی چپیٹ میں پوری دنیا میں کروڑوں لوگ آئے اور لاکھوں لوگوں کو اس وائرس نے نگل لیا۔ ایک باپ جس کے 4 بیٹے ہوں، اگر کورونا کی وجہ سے باپ کا انتقال ہوا تو 4 بیٹے باپ کی نماز جنازہ، باپ کے جنازے کو کاندھا تو درکنار اپنے مرے ہوئے باپ کا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے۔ اگر 20-22 سال کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، بوڑھا باپ بوڑھی ماں بلکتی رہ گئی، لیکن اسپتال والوں نے بیٹے کا چہرہ بھی ماں باپ کو نہیں دکھایا۔ آپ جانتے ہیں روزانہ اتنے موت کی خبریں آتی تھی جتنی خبر اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ مسجد میں ابھی ایک کا اعلان ہوا کہ فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا، عصر کے بعد جنازہ قبرستان لے جایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی لوگ یہ اعلان سن کر بیٹھے نہیں تھے کہ دوسرا اعلان ہوتا ہے فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیسرا اعلان ہوا فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک دن میں کئی موتوں کی خبر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا۔ قبرستان کا حال اگر دیکھا جائے تو جو قبر کھودنے والے ہیں، وہ جو بچپن سے ماں باپ اپنے باپ دادا کے ساتھ لگ کر قبر کھودتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہ کہتے تھے آج سے پہلے ایک ساتھ ہم نے اتنی قبریں کبھی نہیں کھودی تھی، ایک دن میں 8-8 10-10 قبریں کھودنی پڑ رہی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ حال کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر جس کے پاس لوگ علاج کے لیے جاتے تھے، وہ ڈاکٹر بھی کورونا کی چپیٹ میں آ گئے۔ وہ پولیس والے جو لاک ڈاؤن پر لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ پالن کیا جائے قانون کا، وہ خود بھی کورونا کی چپیٹ میں آ گئے۔ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو کورونا کی وجہ سے مرے ہیں۔ اے مسلمانوں، کبھی آپ نے سوچا اس کورونا کی وجہ سے ہمارے ملک میں کروڑوں لوگوں کی نوکریاں جاتی رہیں، فیکٹریاں بند ہو گئیں، گھر تباہ برباد ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہزاروں میل کا سفر لوگ پیدل طے کر کے اپنے اپنے گاؤں پہنچے ہیں۔ وہ جو پیدل نکلے تھے کہ گھر پہنچیں گے، اگر مرنا ہی ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے، اگر مرنا ہی ہے تو اپنے گاؤں دیہات میں جا کر مریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی ایسے تھے جو شہروں سے نکلے تو تھے اپنے گاؤں پہنچنے کے لیے، لیکن راستے میں زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا، ان کی اپنی سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو ٹرین میں بیٹھ کر اپنے گاؤں سے گئے تھے بڑے بڑے شہروں میں کہ 4 روپیہ کمائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو خوشیاں دیں گے، اپنے ماں باپ کو اطمینان و سکون کی زندگی دیں گے، آپ جانتے ہیں جاتے وقت انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ہم جس شہر کی طرف خوشی خوشی جاتے ہیں، ہمیں کبھی ایک دن پیدل اسی گاؤں کی طرف لوٹنا ہوگا، اسی شہر کو الوداع کہنا ہوگا۔ یہ سارے حالات ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں۔ ہمارے خاندان میں کتنوں کی موتیں ہوئیں، ہمارے جان پہچان والوں میں کتنوں کی موتیں ہوئیں، ہمارے رشتہ داروں میں کتنوں کی موتیں ہوئیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو۔ اب جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں ذرا سوچو تو صحیح۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کورونا کی وجہ سے جہاں دنیا میں کروڑوں لوگ بیمار ہوئے اور لاکھوں لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، اگر ہم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں تو کیا بتائیے اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کل بھی زندگی دی تھی اور آج بھی ہمیں زندہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بامبے جیسے بڑے بڑے شہروں میں مسجد کے امام کو مسجد کے ذمہ داران نے کہا اگر آپ کو نماز پڑھانی ہے تو مفت میں پڑھائیں، ہم تنخواہ نہیں دے سکتے آپ کو، کیونکہ جمعہ کا چندہ نہیں ہو رہا، گھر گھر جا کر کلیکشن نہیں ہو رہا، ہم آپ کو سیلری کہاں سے دیں؟ اگر 2 4 6 8 مہینے مفت میں امامت کر سکیں تو کریں،
ورنہ اپنا کوئی اور انتظام کر لیں، مسجد تو ویسے بھی بند۔ یہ حالات تھے۔ بتائیے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ دن دیکھنے کو ملے گا؟ میں بچوں سے، جوانوں سے نہیں، بزرگوں سے پوچھتا ہوں، کیا بزرگوں نے بھی کبھی تصور کیا تھا کہ زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا، ایسا دن بھی ہم دیکھیں گے؟ لیکن یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، ان سارے حالات و معاملات سے ہم دو چار ہو چکے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہماری بے حسی کا حال، ہماری کاہلی اور سستی کا حال، ہماری دین سے دوری کا حال یہ ہے کہ کورونا سے پہلے بھی بے نمازی تھے، کورونا کے بعد سارے حالات دیکھ کر بھی بے نمازی ہیں، کورونا سے پہلے بھی داڑھی منڈاتے تھے، کورونا کے معاملات دیکھ کر بھی داڑھی منڈا رہے ہیں، کورونا سے پہلے بھی ٹک ٹاک اور پب جی پہ لگے رہتے تھے، کورونا کے بعد بھی ٹک ٹاک اور پب جی پر لگے ہیں۔ مسجدوں سے مطلب کل بھی نہیں تھا، مسجدوں سے مطلب آج بھی نہیں ہے، شریعت و سنت پر عمل کل بھی نہیں تھا، شریعت و سنت پر عمل آج بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اے دین سے دوری میں اپنی زندگی گزارنے والوں، ارے جو لاکھوں مرے تھے، اگر ان میں ایک آپ کا بھی شمار ہوتا تو بتائیے کیا کر لیتے؟ اگر رب نے آپ کو موت نہیں دی، اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے، تو اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ اب اس احسان کے بدلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بتاؤ، بغاوت کرنی چاہیے؟ کیا نافرمانی کرنی چاہیے؟ کیا ناراضگی کا کام کرنا چاہیے؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے، رب نے ہماری اور آپ کی زندگی کی حفاظت کی، جب کروڑوں اس کی چپیٹ میں آئے، ہمیں سردی بھی نہ ہوئی، ہمیں زکام بھی نہ ہوا، ہمیں ایک چھینک بھی نہ آئی، ہمیں بخار بھی نہ ہوا، ہم کل بھی بالکل فٹ فاٹ تھے، آج بھی بالکل تندرست و توانا ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ایسے میں چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر دیں، اور یہ طے کر لیں کہ میرے کریم، آج کے بعد میری زندگی تیرے نافرمانوں کے راستے پر نہیں گزرے گی، آج کے بعد جیوں گا تو تیری مرضی کے مطابق، اور مروں گا بھی تو تیرے محبوب کے طریقے کے مطابق۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا، جس کا مفہوم یہ دنیا کی مال و متاع، یہ دنیا کی دن دولت، یہ دنیا کا سرمایہ بہت مختصر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اور میرے مال کی بات نہیں کی، بلکہ کل دنیا کے مال و متاع کی بات کی۔ پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کا سرمایہ، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا، مختصر۔ جانتے ہو، اللہ کے ایک ولی سے کسی نے پوچھا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ اللہ کے ولی نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، ہوا میں اڑا دیا، ایک مٹھی خاک اٹھائی، ہوا میں اڑایا، اور فرماتے ہیں میں نے اس دنیا کو اس گرد و غبار کی طرح پایا ہے۔ یہ دنیا گرد و غبار کے سوا، دھول مٹی کے سوا اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اگر آپ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھیں، حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت اطہار و شہداء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اولیاء و صوفیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور دنیا کی محبت سے بچنے کا حکم دیا، اور آپ نے جو فرمایا ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، آپ کو تمام اللہ والے اسی پر عمل کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ آج ہم اور آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو دنیا سے، جھوٹ بول رہا ہے کیوں؟ دنیا کی خاطر۔ لڑائی جھگڑا کیوں ہے؟ دنیا کی خاطر۔ نمازیں قضا کر رہا ہے دنیا کی خاطر۔ زکوٰۃ نہیں دیتا دنیا کی خاطر۔ حج فرض ہو کر 7 سال ہو گئے، اب تک حج نہیں کیا
دنیا کی خاطر لوگوں کا مال غبن کیے بیٹھا ہے، دنیا کی خاطر ابا کا انتقال ہوا، چھوٹے 2 بھائیوں کو کچھ نہیں دیا اور بہن کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا، کیوں کیا تو نے یہ؟ تو پتا چلے گا دنیا کی خاطر۔ اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں، نمرود نے اللہ سے بغاوت کیوں کی تھی؟ کہو گے دنیا کی خاطر۔ فرعون اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیوں آیا تھا؟ دنیا کی خاطر۔ ابو جہل ابو لہب نے نبی سے مخالفت کیوں کی تھی؟ دنیا کی خاطر۔ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یزید کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابلے کیوں آیا تھا؟ جواب دو گے دنیا کی خاطر۔ اب خود یہ بتاؤ، جو دنیا کی خاطر اللہ رسول کے باغی بنے تھے، ان کے ہاتھ کیا دنیا آئی ہے؟ ان کے محلات کہاں ہیں؟ ان کے مکانات کہاں ہیں؟ ان کے نوکر چاکر کہاں ہیں؟ ان کا سرمایہ کہاں ہے؟ ان کی آرام گاہ کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جن جن لوگوں نے دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی، آج ایسے ظالموں کی قبروں کا نام و نشان بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ امام حسین کہاں آرام کر رہے ہیں؟ گوگل پر بھی سرچ کرو گے تو مل جائے گا۔ یزید کی قبر کہاں ہے ڈھونڈ کر بتاؤ، گوگل کو بھی پتہ نہیں کہ یزید قبر میں کہاں ہے۔ فرعون کی قبر کہاں ہے بتاؤ، ابو جہل کی قبر کہاں ہے بتاؤ، نمرود کی قبر کہاں ہے بتاؤ، شداد کی قبر کہاں ہے بتاؤ۔ اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں، جنہوں نے بغاوت کر رکھا تھا ان کی قبروں کا نام و نشان بھی مٹ گیا، اور جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا اور دنیا کی پرواہ نہیں کی، پوری دنیا میں دیکھیں ان کی مزارات ہی نہیں، ان کی مزار پر موجود مینار اور گنبد بھی چمک رہی ہیں، اور کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہی ہیں، اور قیامت تک یوں ہی چمکتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہندوستان میں کتنے مغل بادشاہوں نے بادشاہت کی، ان مغل بادشاہوں کی قبریں کہاں ہیں بتائیے؟ ان مغل بادشاہوں کی قبریں اگر مل بھی جائیں گی تو ان کی قبروں پر چڈی پہن کر ناپاک عیسائی فوٹو نکالتا ملے گا۔ عیسائی عورتیں ٹورسٹ کے طور پر ان کی قبروں پر گھومتی بے پردہ بے حیا نظر آئیں گی، گھومتی ہوئی۔ لیکن غریب نواز کو دیکھو، بتائیے کسی بادشاہ کا نام ہے؟ محبوب الہی کو دیکھو، مخدوم کی چوچا کو دیکھو، صابر پاک کو دیکھو، خواجہ بختیار کاکی کو دیکھو، میں جن کے نام لیتا ہوں بتاؤ ان کے پاس کہاں کی حکومت تھی، کون سا سرمایہ تھا، کون سے محلات تھے، ان کے پاس دنیا کی کتنی دولت تھی؟ اے مسلمانوں، یہ دنیا جمع کرنے والے نہیں تھے، یہ تو دنیا کو ٹھوکریں مار کر آئے تھے۔ جنہوں نے دنیا جمع کی تھی آج ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، جنہوں نے دنیا جمع کی تھی آج ان کی قبروں پر پہنچ کر کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں ہے، اور جو دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ رسول کی رضا کے راستے پر نکلے تھے، پوری دنیا میں دیکھیں گے ان کے گنبد کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں، اور قیامت تک یوں ہی چمکتے دمکتے رہیں گے۔ جن کے پاس محلات تھے، جن کے پاس حکومتیں تھی، جن کے پاس سرمایے تھے، آج ان کی قبر پر کوئی 1 روپیہ بھی مانگنے نہیں جاتا۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ تو بادشاہ تھے اس ملک کے، کچھ